کلپ نمبر 1164۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے۔ یہاں آیت میں حیا کے خلاف کھلی جرت سے زنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے، اور حیا کے خلاف کھلی جرت کرنے پر انہیں دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ کبیح ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اسی لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت پہ فاحشہ مبینہ سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس سے زنا مراد ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے معصوم ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات اس بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہاں فاحشہ سے مراد شوہر کی نافرمانی کرنا اور گھریلو معاملات میں بے اعتدالی کرنا ہے، اور چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہتی ہیں، ان کے سامنے وحی اترتی اور احکام نازل ہوتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے ان پر گرفت بھی بہت سخت ہے، اور اگر بالفرض وہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیں تو جس طرح نیک اعمال پر انہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ پر دگنا عذاب بھی ہوگا۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے تاکہ ان کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے رتبے کی عظمت ظاہر ہو، کیونکہ عتاب اور خطاب میں سختی ان کے بلند رتبے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ازواج مطہرات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی زیادہ قرب حاصل ہے، اور یہ جنت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہوں گی، تو جتنا انہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب حاصل ہے اتنا ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا گمان یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ سے قرب اور آپ کے ساتھ تعلق شرک ہے، یعنی قرب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتے ہی کئی لوگوں کو شرک کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا یہ اعتقاد باطل ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، کہ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت حاصل ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں، ایک نیک کام کرنا، دوسری رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی، قناعت اور اچھے طرز زندگی کے ساتھ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا، اور ہم نے اس زوجائے مطہرہ کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا مقام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو عام عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور انہیں ان کے نیک عمل پر دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔
عزت کی روزی در حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر عزت کی روزی جنت کی نعمتیں ہیں، لہٰذا جو مسلمان اس روزی کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے بخشش و مغفرت اور جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔